بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ یاجوج ماجوج کا پارٹ نمبر 3 بیان کریں گے، جس میں ہم اس کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں، جو اس کے آنے کی نشانیاں ہیں، وہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ایک اور بات کہ ویڈیو کو لازمی پورا دیکھا کریں تاکہ مکمل بات آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے اپنے عنوان کی طرف۔ تو بحیرہ طبریہ کی خشکی، تو یہ اس کی نشانی ہے۔ متعدد روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بحیرہ طبریہ کا خشک ہو جانا خروج دجال کی ایک علامت ہے، جبکہ مصدقہ ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی طبریہ جھیل میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے کی وجہ سے اس میں ایک جزیرہ نمودار ہوا، جو روسی سیارچہ کے زمینی تصاویر کی ویب سائٹ انڈیکس اور میپ کویسٹ اور گوگل پر نظر آ رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت اس کی سالانہ سطحی اتار چڑھاؤ کی تفصیلات اس جگہ شائع کرتی ہے۔ مذہب اور تاریخ کی کتابیں اس بات سے بری پڑی ہیں کہ روز محشر یا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اس جھیل کا خشک ہونا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات فرما چکے ہیں۔ تمیم سمندر کے جہاز میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے، پس وہ جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو جاسوس تھا۔ وہ ایک بڑے قد کے آدمی کے پاس لے گیا، جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم عرب ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے طبریہ کے بارے میں بتلاؤ کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح ہوں۔ نواس بن سمعان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے، جس سے پچھلی حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ یاجوج ماجوج کو بیدار کر دے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل کر پھیل جائیں گے۔ ان کا ہر اول دستہ بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور ان کا پچھلا دستہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا، یقیناً یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بعض روایتوں میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا، جو دوڑتے ہوئے زمین میں آن کی آن میں پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ بحیرہ طبریہ جہاں سے اسرائیل اپنے لیے پانی حاصل کرتا ہے، خشک ہونے والا ہے، اور خوفناک گڑھوں کی وجہ سے اب لوط علیہ السلام کی قوم کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیے جانے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا سمندر بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس کی سطح آب میں بھی غیر معمولی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بحیرہ مردار 2050 سے بہت پہلے اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ان گڑھوں کی تعداد 1990 میں صرف 40 تھی، تاہم اب صرف مقبوضہ فلسطین کی جانب والے ساحل پر 300 گڑھے بن چکے ہیں، جس سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کے سمندر خشک نہ ہو، اس لیے نہر سویز سے ایک رابطہ نہر بحیرہ مردار تک کھودی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ بحیرہ احمر بحیرہ مردار سے 400 میٹر اونچا ہے۔ رابطہ نہر کے علاوہ بحیرہ احمر یا بحیرہ قلزم کو بحیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو RSDSC منصوبہ کہتے ہیں۔ اس منصوبے پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ مردار ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ جھیل اس سے قبل بھی تاریخ میں خشک ہو چکی ہے، تاہم اس کا خشک ہونا تاریخی اہمیت کے حامل کسی واقعہ کا پیش خیمہ رہی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور بحیرہ طبریہ فوراً خشک ہو گیا، اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، جو 1000 سال سے مستقل روشن تھا اور کبھی بھی نہیں بجھتا تھا۔ اب انشاءاللہ ابھی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو ہم ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں،
اور باقی جو بھی اس کے بارے میں باقی ماندہ چیزیں باقی ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کو اختتام پر پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔